بالآخر۔ تو لوگوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کیجئے، افلا نتکل علی کتابنا ونضع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اپنی کتاب پر، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر عمل چھوڑ دیں؟ یہ مشقت بھاگ دوڑ یہ وہ، اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں، عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، امکانی حد تک کرو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص تدریجاً اس کی تیسیر ہوتی چلی جائے گی، میسر۔ اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے 2 مرتبہ۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں تنگی کو۔ فی العسر والیسر، جن حضرات نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے، وہ ان الفاظ سے خوب واقف ہیں۔ فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے عسر میں بھی یسر میں بھی۔ اب یسر سے باب تفعیل تیسیر، یسرا یسر تیسیراً، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر دینا، سہج سہج پہنچا دینا۔ جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، آہستہ آہستہ ہم اسے اليسرا میں پہنچا دیں گے، یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچ جائے گا۔ تو کل میسر لما خلق له، ہر ایک جو بھی اس کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق اس کی تیسیر اور توفیق ہو جائے گی۔ اما من کان من اہل السعادۃ فسیسر لعمل السعادہ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں متفق علیہ میں، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی ہے آپ نے، وہ بالکل وہی ہے۔ 4 شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے، 3 کم سے کم 3 آتی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو شخص اعطاء، جود، سخاوت، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے، لوگوں کی دل شکنی سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اور صدق بالحسنى، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ 3 شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو سہج سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے، دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو آیات کا حوالہ دیا حضور نے اس حدیث کے اندر۔ 2 حدیثیں اس میں جو کہ ایمان بالقدر سے بظاہر متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال صاحب مشکات نے جمع کی ہیں، اس میں درج کی ہیں، اس میں بھی لفظ کتاب ہے جو نوٹ کرنے کا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، حضور نے فرمایا کہ ہر ابن آدم پر اللہ تعالیٰ نے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے۔ لکھ دیا کہ یہ حصہ اس میں آئے گا، اس کے حصے میں پڑے گا، یہ علم خداوند ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ لا محالہ اس کا وہ حصہ اسے پہنچے گا۔ فزنا العین النظر، زنا جس کو ہم معروف معنی میں زنا کہتے ہیں وہ نہ بھی ہو تو آنکھ کا بھی زنا ہے، نامحرم کو دیکھنا۔ ایک مرتبہ کی نگاہ جو ہے وہ معاف ہے، دوسری مرتبہ کا دیکھنا وہ آنکھ کے زنا کے حکم میں ہے۔ وزن اللسان النطق، نامحرم سے گفتگو کرنا اور خامخواہ گفتگو کو طول دینا،
اس میں لذت لینا، ضرورت کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، کراہت کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، بس جتنی بات ضروری ہے اتنی ہی کی ہے، وہ بات اور ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مختلف اعتبار، وہ بھی زبان کا نطق کا زنا ہے. والنفس یتمنی وتشتہی، اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ تمنا اس میں ابھرتی ہے کہ تکمیل ہو جائے اس عمل زنا کی، اور اس میں اشتہا ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے. والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اس کے بعد تو عمل جو ہے وہ یا اس کی توثیق اور تصدیق کر دیتا ہے یا اس کی تکذیب کر دیتا ہے. متفق علیہ روایت ہے. وفی روایت لمسلم، اور جو امام مسلم منفرد طور پر جو لائے ہیں روایت، وہ یہ بھی ہے کہ قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالہ، العینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہ الکلام، والید زناہ البطش، والرجل زناہ القطع، والقلب یہوی ویتمنا ویصدق ذلك الفرج ویکذبہ. بہرحال اس کی بھی مزید ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بات مضمون وہی ہے. اب آئیے نویں حدیث. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینۃ قالا، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بنو مزینہ کے دو شخص آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے بات کہی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویکدحون فیہ، کیا آپ کی رائے ہے یہ لوگ جو آج کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، قدح قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یہ آخری پارے میں جو آیت آئی ہے وہ قدح، مشقت جھیلنا. تو یہ جو انسان مشقت کرتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اشیء قضی علیہ، کیا یہ کوئی ایسی شے ہے جو ان کے بارے میں پہلے سے طے شدہ ہے؟ وَمَضَى فِيهِمْ قَدَرٌ سَبَقَ، اور یہ کہ کوئی قدر جو ہے، تقدیر پہلے ہی سے طے پا چکی ہے ان کے بارے میں. أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ، یا یہ کہ جو بھی مستقبل میں آنے والا ہے، جن میں کہ کوئی نبی ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آتا ہے اور ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کا کیا آپس میں ربط اور تعلق ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا، لا بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم والتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. حضور نے فرمایا، اور یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ اس سے مراد صرف وہ علم الہی ہے کہ اس میں وہ شے طے شدہ ہے کہ کسی شخص کو کیا کرنا ہے، کیا کرے گا، لیکن اس سے اس کے آزاد ارادے اور اس کے چوائس کی نفی مطلق انفر کرنا درست نہیں ہے. وعن ابی ہریرہ، 10ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قلت یا رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک جوان شخص ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، نکاح کرنا، گھر گرہستی یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَةَ، اور مجھے اپنے بارے میں خوف ہے، کہیں میرا قدم پھسل نہ جائے، کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھوں، آخر جوان انسان ہوں، جوان مرد ہوں، تو میری جو بھی طبیعت کا تقاضا ہے. وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، میرے پاس تو کوئی وہ مال نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں. كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْاخْتِصَارِ، اگرچہ وہ الفاظ تو حضرت ابو ہریرہ نے استعمال کیے، لیکن یہ کہ جو اندیا اس سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ یہ اجازت چاہتے تھے کہ میں اپنی مردمی کو ختم کر لوں، خصی ہو جاؤں، میں اپنے اس تقاضے ہی کو ختم کر لوں. قال فسکت عنی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضور خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، میں نے پھر وہی بات دہرائی، فسکت عنی، پھر بھی حضور خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے تیسری مرتبہ بات کہی، حضور فسکت عنی، پھر آپ پھر بھی خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، چوتھی مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاقٍ
فاقتص علی ذلک اوزر رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ابو ذر قلم خشک ہو چکا لکھ کر، وہی کتاب وہ اگلی آیت اگلی حدیث میں آ بھی رہا ہے، جو پہلی حدیث تھی مقادیر لکھ دیے تھے اللہ نے 500 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے، جف القلم، قلم لکھ کر خشک ہو چکا، بما انت لاق، جو بھی کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا، فاختص علی ذلک اوزر، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو جو کہنا چاہ رہے ہو وہ کرو یا نہ کرو۔ یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ تم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو کوئی اور پرورشن کسی اور نوعیت کی، کوئی اور خرابی، اگر وہی ہے تو صرف یہ کہ آنکھ ہی کا زنا کرتے رہو گے۔ اگر تم قابو نہیں کر سکتے اپنے اوپر، تو اگر تم نے وہ زنا کا وہ جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو معذور کر بھی لیا، تو آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، یہ چلتے رہیں گے، تو وہ سب مل کر بھی تو کچھ بہت بڑی شے بن سکتی ہے۔ تو اصل شے تو یہ کہ کنٹرول کرو، باقی جو ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، البتہ تمہارا حساب تمہارے اس اسٹرگل کے اوپر ہوگا جو تم نے کی۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا موانع تھے، کیا مشکلات تھے، ظاہری تھے، خارجی تھے، باطنی تھے، داخلی تھے، کیا کیا رکاوٹیں تھیں، اور کسی شخص کے لیے پاک دامنی کے لیے کتنی سہولتیں تھیں۔ 4 بیویاں رکھتے ہوئے بھی اگر کسی نے زنا کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی شقاوت جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ جس کے لیے کوئی اب عذر نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جو ہے اس کا معاملہ کس درجے کے اندر وہ کس ضیق نفس کے اندر مبتلا ہے، اسٹرگل کرتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے معاملہ طے کرے گا۔ 16ویں حدیث، اب یہ یہاں سے شروع ہو گیا، اس کا جو فصل ثانی ہے، اس مشکات المصابیح کا اس باب کی فصل ثانی، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ اب یہ دیکھیے امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں اپنی جامع میں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، یعنی زیادہ معروف نہیں ہے، پہچان میں آنے والی نہیں ہے، غریب ان یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں، میں اس کی بحث میں اس وقت نہیں جاتا۔ لے کیوں آئے سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ وہ پہلی جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں مضمون تو اسی کا ہے ہی۔ پہلی حدیث اس لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ 16ویں حدیث بھی اسی موضوع کی ہوگی۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مقادیر لکھ دی تھی۔ اب چونکہ اس حدیث نمبر 16 میں اگرچہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، مضمون تو وہی آ رہا ہے، لہذا اس کو لے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا سند کے اعتبار سے یہ غریب ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اب اس قلم سے مراد کوئی مادی قلم نہیں ہے، ابھی مادی کائنات کی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی، جیسے کہ ہم نہیں جانتے عرش کی حقیقت کیا ہے، کرسی کی حقیقت کیا ہے، قلم کی حقیقت کیا ہے، اس اعتبار سے یہ ان متشابہات میں شامل ہوگا۔ فقال له اکتب، اور اللہ نے حکم دیا لکھو، قال ما اکتب، قلم نے سوال کیا کہ میں کیا لکھوں، قال اکتب القدر، اب قدر لکھ دو، مقادیر لکھ دو۔ وہاں مقادیر کا لفظ آیا ہے، یہاں قدر کا لفظ آیا ہے۔ اس کے سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے، مقادیر کے سمجھنے میں بات بالکل واضح تھی، اسی لیے میں نے شروع کی لغت کی بحث میں اس کو خاص طور پر نوٹ کروایا تھا۔ اکتب القدر فکتب، تو اس نے لکھ دیا، ما کان وما ہوا کائن الی الابد، جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ بھی لکھ دیا تھا، اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ وعن مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآیہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الآیہ۔ یہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے کہ یاد کرو جب کہ اے نبی آپ کے رب نے
تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری نسلیں نکال لی تھیں. واشهدهم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی. وہ آیت اپنے ذہن میں لے آئیے. تو حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا. ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا، میں نے سنا تھا کہ حضور سے بھی اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. فقال، آپ نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے الفاظ زیادہ مشکل ہیں، حدیث میں ان کو کی تسہیل ہو گئی ہے. وہاں الفاظ ہیں ذریتہم، گویا کہ آدم کی ذریت پہلے وجود میں آ گئی ہے، پھر ان کی پیٹھوں سے اللہ نے نسل آدم پوری نکالی ہے. یہاں حدیث نے اس کو واضح کر دیا، آسان کر دیا. ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا. ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اللہ نے اپنے داہنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ پر مسح کیا، پھیرا اپنا ہاتھ. فاستخرج منہ ذریۃ، تو اس میں سے کچھ اولاد جو تھی ذریت آدم جو آنی ہے ابد تک، اس میں سے کچھ کو نکال دیا. فقال خلقت ہؤلاء للجنہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنت کے لیے، میں نے ان کو پیدا کیا جنت کے لیے. ثم مسح ظہرہ بیمینہ، ثم ظہر، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا فقال ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت ہؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنہ یعملون، یہ اہل جنت ہی کیسے عمل کریں گے. ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ، پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور اولاد نکالی. فقال خلقت ہؤلاء للنار وبعمل اہل النار یعملون، یہ جہنمی ہے اور یہ جہنمیوں کے سے عمل کریں گے. فقال رجل ففیم العمل، اب سوال پیدا ہو گیا. ایک شخص نے حضور سے سوال کیا. ابتداءً سوال حضرت عمر سے کیا گیا، جو کہ مسلم ابن یسار بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا، میں جواباً تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو حضور نے خود فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے پوچھا، فقال رجل ففیم العمل یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول پھر عمل کس کام کے لیے، کس لیے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اذا خلق العبد للجنۃ استعملہ بعمل اہل الجنۃ حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنۃ فیدخلہ بہ الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کے لیے بنایا ہے، اس کو جنت ہی کے کام کرنے کے لیے اس کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس میں اسے داخل کر دیتا ہے. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب کسی کو بندے کو بنایا ہے آگ کے لیے، استعملہ بعمل اہل النار حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار فیدخلہ بہ النار. رواہ مالک والترمذی وابو داؤد. اب اس حدیث کو ہم پڑھیں گے اس لفظ کے ساتھ جو تیسیر کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو متفق علیہ روایت میں آ چکی، میسر ہو جانا. جو لوگ یہ کام کریں گے ان کی یہ تیسیر ہو جائے گی، جو لوگ یہ کام کریں گے ان کی وہ تیسیر ہو جائے گی. حدیث نمبر 18، وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وفی یدیہ کتابان. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت کیا گیا کہ حضور ایک مرتبہ برآمد ہوئے، تشریف لائے، اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں، 2 رجسٹر، 2 کاپیاں جو بھی کہیں وہ تھے. فقال اتدرون ما هذان الکتابان، تو حضور نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ رجسٹر؟ قلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، سب نے کہا نہیں حضور، اے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے الا یہ کہ آپ خود ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں باخبر کر دیں. الا ان تخبرنا. فقال الذی فی یدہ الیمنی، تو اب آپ نے فرمایا جو آپ کے داہنے ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ ہے وہ نوشتہ تمہارے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جو بھی لوگ انتہا کا جو درجہ ہے، آخری
اپنے عاقبت کے اعتبار سے جنت میں جانے والے ہیں ان کے نام درج ہیں۔ پھر یہاں نوٹ کر لیجئے، وہی کتاب، وہی علم خدا بندی جو ازلی ہے، قدیم ہے، اور اس کی کا جو بھی علم خدا بندی ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی ثابت نہیں ہو سکتی۔ واسماء آبائہم وقبائلہم، اور ان کے آباء و اجداد کے شجرہ نسب بھی ہیں، ان کے قبیلوں کا بھی۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر یہ کہ آخری انسان تک کا نام اس میں درج ہو چکا ہے، جو بھی اہل جنت ہوں گے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اب اس میں نہ کسی کا اضافہ ہوگا اور نہ کسی کی کمی ہوگی۔ ثم قال للذی فی شمالہ، اور پھر آپ نے فرمایا جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے، ھذا کتاب من رب العالمین فی اسماء اہل النار، یہ ہے رب العالمین کی طرف سے وہ کتاب جس میں جہنمیوں کے نام درج ہیں۔ واسماءہم واسماء فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم، اور ان کے قبائل کے اور آباء و اجداد کے نام درج ہیں۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور یہ بھی آخری جو انسان ہو سکتا ہے جو آئے گا نسل آدم میں سے، اس کی حد تک جو بھی تقسیم ہونی ہے اس کا درج ہو چکا، اندراج ہو چکا ہے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص، اب نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی ابداً۔ فقال اصحابہ، پھر حضور کے صحابہ نے سوال کیا، ففیم العمل یا رسول اللہ، ان کان امر قد فرغ منہ یا قد فرغ منہ، یہ مجہول بھی ہو سکتا ہے اور معروف بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ عمل ہم کس بات میں کریں، اگر یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو جس سے فارغ ہوا جا چکا، جو طے ہو چکا علم الہی میں، اللہ کے فیصلے میں، مقدر کے اندر طے ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ جس سے فارغ ہو چکا۔ فقال صددوا وقاربوا، دو الفاظ بڑے اہم ہیں، سیدھے کرنے کی کوشش کرتے رہو، سددوا، سداد کہتے ہیں سیدھا کرنا، تو سیدھا راستہ کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ تمہارے اندر کوئی ٹیڑھ اگر ہے خلقت کے اندر، کوشش کرو اسے سیدھا کرو، جتنے بھی امکان کی حد تم کر سکتے ہو سیدھا کرو۔ اور قارب، مقاربت، قریب قریب بہتر لانے کی کوشش کرو، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ پھر وہی آیت ذہن میں رکھیے، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کوشش اس کی کرو، فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ شاکلہ 90-95% شاکلہ ہے انسان، لیکن ایک فری چوائس ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، وہ سٹرگل جو ہو رہی ہے اندر اس خول کے اندر، وہ اللہ جانتا ہے۔ کیا گیون تھا وہ اللہ جانتا ہے، کیا کوشش اس نے کی وہ اللہ جانتا ہے، اور ہر شخص کی پرسنل اسسمنٹ ہوگی۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر انسان کو، ہر ذی نفس کو اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا انفرادی سطح پر، ہر شخص اپنی ذاتی اعتبار سے، اور اس کا جو بھی گیون تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، پھر آپ نے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو اشارہ کر کے کہا، فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، تمہارا رب فارغ ہو چکا ہے، اس کے علم میں یہ طے ہے کہ کون ہے، ایک جماعت ہے کہ جو جنت میں جانے والی، ایک جماعت ہے کہ جو جہنم میں جانے والی۔ کہ پھر نوٹ کر لیجئے اس حدیث کو علم الہی پر، یہ ساری احادیث جو ہے اس کے اوپر جو میں نے ٹائٹل قائم کیا تھا، اس کو دوبارہ ذرا وہ اس کا جو ٹائٹل والا شیٹ ہے وہ لگا دو۔ اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آن واحد میں کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط بھی۔ اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، پری نالج، جبر محض، پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم کو مستلزم نہیں ہے، یہ ہے اس کا لب لباب۔ بہرحال یہ جو حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے، فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، رواه الترمذی رحمہ اللہ۔ اب اس کی حدیث نمبر 19، ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آج اس کو ختم کر دیں، تھوڑا سا مزید دوں گا۔
بس یہ کہ صرف یہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. ویسے یہ نوٹ کر لیں کہ اگلے اتوار کو تو ہمارا ناغا لا محالہ وہ رہنا، اس لیے کہ وہ اب عاشورے کا دن ہوگا، اور عاشورہ جو ہے وہ تو اب وہ قیامت صغریٰ کی بجائے بھی قیامت کبریٰ بنتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے گزار دے، کیونکہ بہت کچھ زندگی معطل ہوگی، لہذا اس نظام کو بھی ہم اس میں درس کو بھی اس کا داغا کریں گے. آج چاہیں تو ذرا زیادہ وقت لگا لیں، سوال جواب کی نشست بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد بھی شاید ایک اور اتوار میں حاضر نہ ہو سکوں، لیکن درس ہوگا انشاءاللہ. البتہ پہلا جو اب اتوار آ رہا ہے وہ غالباً 18 کو ہے، وہ عاشورے کا دن ہے، اس روز درس نہیں ہوگا. تو اس کی کو تلافی آج کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. وہ خدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. قال، وہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ارأیت رقن نسترقیہا ودوان نتداوا بہ وتقاتا نتقیہا هل ترد من قدر اللہ شیئا. بڑا تیکھا، بڑا ٹیڑھا سوال. میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کچھ جھاڑ پھونک بھی کرواتے ہیں. یہ جھاڑ پھونک کا رواج تھا، اگرچہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ متوکلون ہوں گے کہ جن کی پہلی صفت یہی ہے، لا یقون ولا یسترقون، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. یسترقون لازمن ہے، لیکن یرقون کے بارے میں اختلاف ہے کہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے. لیکن یہ کہ عام آدمی اس کو حرام قرار نہیں دیا حضور نے. تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں، ارأیت رقن نسترقیہا، یہ جو جھاڑ پھونک ہم کرواتے ہیں، ودوان نتداوا بہ، اور دوا دارو جس سے کہ ہم اپنے امراض کا اور بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتقاتا نتقیہا، اور یہ کہ کچھ حفاظتی بندوبست ہم کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے. اب ایک حفاظت جو ہے وہ آج کل مجھ پر بھی ٹھونس دی گئی ہے. پرسوں جمعے کے روز اچانک پتہ نہیں کیا کھلبلی مچی، ایس پی صاحب بھی تشریف لائے، اور پھر ڈی ایس پی صاحب بھی آئے، اور 2 SHOs بھی آئے. کوئی افواہ اڑی ہوئی تھی شہر میں، کوئی خاص کوئی ہماری اکیڈمی کے بارے میں، واللہ عالم. میں نے تو کہا کہ کوئی مجھے تو نہ کوئی ٹیلی فون ایسا آیا ہے. بہرحال ان کا کہ ہم چاہتے ہیں یہاں پہ کہ کوئی گارڈ جو ہے کھڑے کر دیں. میں نے کہا وہ آپ اپنا جو بھی فرائض ہے آپ ادا کیجئے، باقی مجھے کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے. اور ویسے بھی کوئی گارڈ آج کی دنیا میں، وہ پہلے کبھی اگر گارڈز کی کوئی ہوتی بھی تھی، کوئی ان کی تاثیر یا ان کا کوئی نتیجہ یا فائدہ، وہ آج کی دنیا میں ختم ہو چکا ہے. بہرحال 5 وقت تو ہم مسجد میں ایکسپوز ہوتے ہیں پوری طریقے سے. تو اس حوالے سے، اور لیکن اگر یہ اللہ کو منظور ہے تو یہ تو کام وہ ہے جو حضرت عمر کے ساتھ ہوا، حضرت علی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں کا معاملہ مسجد میں جو ہے حملہ ہوا تھا. لیکن ایسی کوئی صورت ہے ہی نہیں میرے لیے اس وقت جہاں تک میرے علم میں. بہرحال اب یہ گارڈز جو ہیں، جو بھی اہتمام ہو رہا ہے، یہ تیسرا کھاتا ہے جو ان صحابی نے بیان کیا. اور یہ چیزیں حضور کے ساتھ بھی تھیں، حضور پر بھی پہرا ہوتا تھا. حضور جب مدینے میں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر بھی پہرا ہوتا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر صحابہ پہرا دیتے تھے. البتہ اس کے بعد جب کوئی آیت نازل ہوئی ہے، غالباً وہ روایت پوری طرح تو ذہن میں مستحضر نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس، تو پھر حضور نے کہہ دیا کہ اب میرے لیے ان پہروں کا اہتمام نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اور ذمہ داری لے لی ہے، اللہ تمہیں بچائے گا انسانوں سے. اے نبی، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. بہرحال یہ ضمانت جو ہے اور کسی کو تو نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا، ارأیت رقن نسترقیہا، یہ جھاڑ پھونک جو ہم کرواتے ہیں، ودوان نتداوا بہ، دوا ہے ہم کرتے ہیں، اس بخار کے لیے یہ دوا ہے، فلاں کے لیے یہ دوا ہے. وتقاتا نتقیہا، اور یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں حفاظتی تدابیر ہم کرتے ہیں، حفاظت اور پہرے. اور هل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا اس سے اللہ کی تقدیر میں کوئی تبدیلی، کوئی شے پھیری جا سکتی ہے، لوٹائی جا سکتی ہے؟ اب سوچئے کیا جواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ قال ہی من قدر اللہ، حضور نے فرمایا یہ خود اللہ کی قدر میں ہے.
یعنی تمہاری محنت، تمہاری کوشش، تمہاری جد و جہد اس کی نفی نہیں ہے، یہ خود اس اللہ کے علم کے اندر درج ہے۔ اس حوالے سے یہ اس قدر کے، اس تقدیر کے منافی ہے ہی نہیں۔ گویا کہ عالم اسباب کا استعمال، عالم اسباب میں جد و جہد کرنا، یہ ہرگز منافی نہیں ہے اس ایمان بالقدر کے۔ یہ گویا کہ لب لباب ہوا ان تمام احادیث کا، اور اسی پر میں آج کا یہ سلسلہ ختم کر رہا ہوں، اگرچہ اس بات کی کچھ احادیث ابھی باقی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، یہ صحیحین کی روایت تو نہیں ہے لیکن مسند احمد ابن حنبل کا بہت اونچا مقام ہے، پھر جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہ حدیث جو ہے آخری میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے کہ اس نے عقدے کو اور کھول دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر ہی کا حصہ ہے، یہ مقادیر کے اندر معین چیزیں ہیں، لہذا جد و جہد السعی منا والاتمام من اللہ، سعی کرنا ہمارے ذمے، ارادہ کرنا ہمارے ذمے، سعی کرنا ہمارے ذمے، نتیجہ ہونا نکلنا یہ اللہ کے ہاتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔